کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس سے کون سے مقاصد پورے ہوں گے اسرائیل کے؟ تیل تو فلسطین کے پاس ہے نہیں، نہ ہی دنیا کی کوئی اور دھات، مثلا سونا، تانبا اور دیگر دھاتیں جس کے لیے وہ یہ خونی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کون سی ایسی دھات ہے جس کا اسرائیل کو علم ہے لیکن دنیا کو علم نہیں ہے؟ اس راز کو جان سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ اسرائیل مشرق وسطی میں ایک بدقسمت ہاتھی کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے۔ مشرق وسطی میں جو معدود چند لوگ تھے، مثلا قذافی اور صدام حسین جیسے لوگوں کو امریکہ نے ٹھکانے لگا دیا۔ اب وہ کسی عرب ملک میں جا نہیں سکتے، وہ زیادتی کے خلاف اف بھی نہیں کر سکیں گے۔ کوئی قوت موجود نہیں ہے جو اس بدقسمت ہاتھی کے ناک میں سوراخ کر کے اس میں لوہے کے زنجیر ڈال سکے۔ چنانچہ جب اور جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہاں تباہی مچا دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس نے کسی قسم کی ایرانی چھیڑ چھاڑ خانی کے بغیر سفارت خانے پر راکٹ سے حملہ کر دیا، اور اس حملے کا بدمستی کے علاوہ کوئی جواز نہیں تھا۔ ایران نے 50 ڈرون بم اسرائیل پر چلا دیے۔ ایران نے یہ بمباری صحیح ٹھکانوں پر کی۔ اسرائیل کی زمین پر بموں کے داغ نہیں تھے، اب کہ ایران نے 50 ڈرون بے داغ بنا دیے۔ دنیا میں زلزلہ آ گیا، گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی۔ ایران نے چن کر بعض اہم جگہوں پر بمباری کی، لیکن اب اگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس کا کافی نقصان ہوا ہے تو یہ بات اس کے خلاف جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہمارا معمولی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل نے اکتوبر سے لے کر اب تک 33,483 افراد شہید کر دیے، جن میں زخمی افراد کی تعداد 77,000 سے کچھ زائد ہے۔ بیوہ خواتین کئی ہزار ہیں، یتیم بچوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جو ظلم اسرائیل نے کیے ہیں وہ ظلم جرمنیوں نے بھی یہودیوں پر نہیں کیے تھے۔ فلسطین کے عربوں نے یہودیوں کے ساتھ کوئی اسرائیل جیسی زیادتی نہیں کی ہے۔ اس بات کا جواز سمجھ ہی نہیں آتا کہ اسرائیل عربوں پر بدترین تشدد بھی کرتا ہے اور دہشت گردی کا الزام بھی ان مسکینوں پر لگا دیتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کی یہ پہلی ایسی جنگ ہے جس میں یہودی عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف کھل کر نعرے لگائے ہیں، اپنا احتجاج سر عام رجسٹر کرایا۔ یعنی بے بسوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ خود ہی یہودی عوام بھی اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی قتال کے خلاف جنگ کے دوران جی بھر کر مالی اور جانی نقصان اٹھایا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے رکھی ہے۔ باقی دنیا کو چھوڑیے، ایک طرفہ ہم مسلم قیادتیں ایک ہی بیان دیتی ہیں، خدا کے نام پر جنگ بند کیجیے۔ اب کوئی پوچھے، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، ہر طرح کا جدید اسلحہ اس نے تھام رکھا ہے، اور فلسطین کے پاس کیا ہے؟ یہ جنگ ایک طرفہ ہے، قتل و غارت ہے، جو فلسطینیوں نے بے کسی اور بے بسی کے عالم میں جنگ لڑی ہے۔ اس کا جواب نہیں ہے۔ کسی امداد اور اسرائیل کی جوابی اسلحہ کے بغیر فلسطینیوں نے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر جنگ لڑی ہے اور اب تک لڑ رہے ہیں۔ چاروں طرف سے کوئی امداد نہیں ہے، کسی جانب سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایران کا حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ پہلی بار اسرائیل کا غرور ٹوٹ کر زمین پر بھوس ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جنگ سے کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تیل تو فلسطین کے پاس نہیں ہے، نہ ہی دنیا کی کوئی اور دھات، مثلا سونا، تانبا اور دیگر دھاتیں جس کے علاوہ وہ یہ خونی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کون سی ایسی دھات ہے جس کا اسرائیل کو علم ہے لیکن دنیا کو علم نہیں ہے؟ وہ راز کیا ہے جس پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے؟ دوسری جانب فلسطین ہے، وہ بھی خاموشی سے ان گنت قربانیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل کا اصل جنگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرزمین فلسطین کو اسرائیل میں ضم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس لیے یہ غیر انسانی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا قومی اور مذہبی مقصد اس خطے میں یہودی ریاست بنانا ہے۔ ادھر یہی حالت فلسطینیوں کی ہے، وہ اسرائیل کے مقصد سے بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا وہ اپنی سرزمین چھوڑنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے وہ فلسطینی مٹی پر یہودی ریاست کو نہیں بننے دے گا۔ یہ جنگ سرزمین پر ہے، اس لیے اس میں زیادہ شدت ہے۔ فلسطینیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہجرت سے موت زیادہ بہتر ہے، لہٰذا وہ کسی صورت اسرائیل کی ریاست میں ضم نہیں ہوں گے۔